ایک اہم مسئلہ یہ، بعض جانور بڑے شرارتی ہوتے ہیں، کنٹرول میں نہیں آ رہے ہوتے، جیسے بعض میاں کنٹرول میں نہیں آتے، بعض بیویاں کنٹرول میں نہیں آتی، بعض بچے کنٹرول میں نہیں آتے، اور بعض دفعہ آپ کا ملازم کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو اس دفعہ بعض دفعہ آپ ایسی گائے لے آتے ہیں کہ وہ گائے، ابھی ہمارے 2-3 سال پہلے محلے میں ایک بچھڑا آیا، وہ ایسا خون خوار قسم کا بچھڑا کہ وہ کسی کو قریب ہی نہ آنے دے۔ تو ایک قصائی آیا، اس نے کہا ابے دیکھو ایسی کی تیسی، میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور بغیر کچھ کہے نا وہ بچھڑے کے قریب چلا گیا۔ جو وہاں بچھڑے کے قریب لوگ تھے نا، ان کا بیان ہے کہ وہ ایسے اچھلتا ہوا قصائی بچھڑے کے پاس گیا کہ جیسے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ہمیں چند سیکنڈ کے بعد ہمیں یہ لگا کہ صرف بچھڑا ہے، قصائی ہے نہیں یہاں پہ کہیں بھی۔ تو ہم حیران، یہ قصائی کیا کہاں، یعنی بچھڑے نے اتنی اسپیڈ کے ساتھ اس کو لات ماری ہے کہ قصائی مارکیٹ سے شارٹ۔ تو کہہ رہے ہیں ہم دیکھا وہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو وہ فنٹر گیری بھی بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا جانور جو بہت ہی شرارتی ہو، قابو میں نہ آ رہا ہو، تو شرعاً یہ جائز ہے کہ آپ اس کو پہلے اگر کسی گولی وغیرہ سے مار دیں، گرا دیں اس کو بندوق سے، اور پھر ذبح کر لیں تو بھی جائز ہے، یا اور کسی طریقے سے اس کو قابو میں لانے کے لیے یہاں پر اس کے گردن پہ کھڑے کھڑے بھی ذبح کر سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ، یعنی 2 دھاری چاقو آپ نے گردن پہ لگایا اور اس کو چاروں رگیں کاٹ ڈالی تو بھی جائز ہے۔ تو بہتر سنت طریقہ تو یہی ہے کہ لٹا کے گلے پہ چھری چلائی جائے بچھڑے کے، لیکن اگر وہ بے قابو بچھڑا ہے تو کھڑے کھڑے بھی مجبوراً اس کو ذبح کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر گولی ماری آپ نے اس کے گرانے کے لیے اور گولی سے ہی وہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر حرام ہو جائے گا، چاہے گولی پہ تکبیر بھی کیوں نہ پڑی ہو، کیونکہ گولی کا شکار جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو اس لیے دھاری دار چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح جانور اگر بھاگ گیا اور آپ نے اس کو چاقو مارا پیچھے سے تکبیر پڑھ کے، اور تیر مارا یا چاقو مارا، آج کل لوگ ارطغرل دیکھ رہے ہیں تو تیر ویر بھی لوگ گھروں میں لا کے رکھ رہے ہوں گے، تو تیر مارا، دھاری دار چیز ہے نا، وہ تیر اس کے جا کے لگا، یا چاقو آپ نے مارا، وہ چاقو اس کے لگا، اس سے وہ زخمی ہو گیا، اس سے وہ نیچے گرا، آپ فوراً بھاگیں جا کے اس کو ذبح کریں، لیکن آپ فوراً بھاگے اور ذبح کرنے سے پہلے وہ ٹھنڈا ہو گیا تو بھی وہ حلال ہے، کیونکہ دھاری دار چیز سے شکار اگر کیا تو پھر اگر آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہیں ملتا اور اس دوران جانور مر جاتا ہے تو وہ شکار حلال ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ نے تیر پھینکتے ہوئے یا چھری پھینکتے ہوئے آپ نے تکبیر پڑھی ہو، اللہ کا نام لیا ہو۔ لیکن اگر آپ قریب پہنچ گئے اور زندہ تھا وہ، تو پھر آپ نے ذبح نہیں کیا تو پھر حلال نہیں ہوگا، یا آپ نے تیر سے شکار کیا یا چاقو سے شکار کیا، اس کا یعنی نیزہ مارا اس کے اوپر، اور وہ پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے نہیں اس کو ذبح کرنے کے لیے تو بھی وہ حلال نہیں ہوگا، یعنی آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اس کے باوجود وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ٹھنڈا ہو گیا تو پھر وہ حلال ہے، لیکن گولی کا شکار کسی صورت میں حلال نہیں ہے۔ بلا وجہ جانور کو گولی سے مار کے گرانا یا اسے بے ہوش کر کے ذبح کرنا، یہ بھی مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ جانور کو جب آپ بے ہوش کر دیتے ہیں تو پھر اس کو جب ذبح کرتے ہیں تو خون صحیح طرح سے اس کا نہیں نکلتا، جو ذبح کے مقاصد کے خلاف ہے، اور پھر یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جانور پہلے ہی نہ مر چکا ہو۔ تو یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور یاد رکھیں بقرعید کے 3 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا طیبوا بہا انفسکم، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اور یہ بہت افسوس کی بات ہے آج ہمارے یہاں جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں، اچھل رہے ہوتے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، ان کی سنت ہے، تو عبادت کو عبادت والے انداز ہی میں کیا جائے گا، اس وقت ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، دل میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ سیٹیاں بجانا اور ہوٹنگ کرنا اور ایسے اچھلنا، یہ بہت بالکل نامناسب حرکت ہے، وہ کوئی وہ انٹرٹینمنٹ کا کوئی شو نہیں ہو رہا، وہ بلکہ ایک عبادت ہو رہی ہے اللہ کے لیے، ایک اپنے مال کو آپ، ایک نفیس مال کو اور ایک جان کو آپ قربان کر رہے ہو اللہ کی خاطر، تو عبادت ہی ہونی چاہیے، اور اس وقت دعا پڑھنی چاہیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ دعا کسی کو یاد نہ ہو تو ویسے ہی زبان سے کہہ دے اللہ یہ میری طرف سے اور میں نے تیری طرف رخ کیا، اور یہ میری طرف سے صرف تیرے لیے قربانی ہے اور تیرے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو میں زندہ کر رہا ہوں، یہ دل میں نیت کر لے، زبان سے اچھے الفاظ کہہ دے کہ اللہ تو میری طرف سے قبول کر لے اس کو، تو یہ الفاظ کہنے چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو یہ ہے قربانی کا گوشت اسٹور کتنے دن کر سکتے ہیں، جتنے دن چاہیں، فریج جب تک آپ کی اجازت دیتا ہے۔ البتہ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں، وہ ایک آدمی نے اپنا بکرا دیکھا جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آ رہا ہے، بکرا ذبح کیا تھا نا اس نے، لیکن اس بکرے کا ایک ٹانگ جو ہے نا وہ نہیں تھی،
تو اس نے بکرے سے پوچھا بھائی تیری ایک ٹانگ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ ابھی تک تیرے فریج میں رکھی ہوئی ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں پہنچی نہیں ہے۔ تو اسٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا اسٹور نہ ہو کہ جو ہے وہ آپ 6-7 مہینے، وہ گوشت کی ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ کھائیں بھی کھلائیں بھی، اللہ تعالیٰ کو کھلانے والے بھی پسند ہیں۔ اور قربانی میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کو حرام کر دیا بقرعید کے دنوں میں، اسی وجہ سے حرام کر دیا کہ ہم تاکہ قربانی کا گوشت استعمال کر سکیں۔ تو قربانی کا گوشت کھانا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے، اور روایت میں ہے کہ ہر اونٹ سے کچھ نہ کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھا تھا۔ تو اس لیے مبارک گوشت ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے۔ اللہ تو بھائی دال چاول بھی کھلا رہا ہو اپنی طرف نسبت کر کے تو بھی بڑی چیز ہے وہ، اللہ ہمیں گوشت کھلا رہا ہے، تو یہ وہ گوشت نہیں ہے جو پورے سال ہم کھاتے ہیں، یہ وہ گوشت ہے جو صرف 3 دن اللہ اپنی طرف سے ہمیں اپنی طرف نسبت کر کے ضیافت کرتا ہے کہ میری طرف سے یہ تمہاری ضیافت ہے۔ بڑی مبارک چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک اور مسئلہ رہ گیا کہ قصائی کو گوشت کی اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، قصائی کو الگ سے اجرت دیں۔ گوشت ویسے ہی جب بیٹھا ہو تو کھانا وانا گوشت پکا کے کھلا سکتے ہیں، سب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن گوشت جو الگ سے قصائی لوگ سائڈوں پہ نکال لیتے ہیں، پٹ کا گوشت الگ کر دیا، چانپیں ادھر کر دیں، بہت ہاتھ گھوم رہے ہوتے ہیں بعض قصائیوں کے، تو ان کو منع کریں اس عمل سے۔ اور خاص طور پہ جو مشترک جانور ہے حصوں والا، اس میں تو یہ عمل اور بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔